اچھا شیخ محترم، پینشن کے حوالے سے ان کا جو دوسرا سوال تھا، بیٹی ہے، اس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، والدہ بھی پاس نہیں ہے، اب بیٹی کو، اب وہ بیسک جاب کرتے تھے بینک کے اندر، اب اس کی پینشن آتی ہے، وہ بیٹی نہیں لے رہی، تو اس صورت میں بتائیے کہ پینشن لے لینا درست ہے بینک سے جو آتے ہیں پیسے؟ میرے علم اور فہم کے مطابق شاید بیٹی تقوی اختیار کر رہی ہے، اس کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے اور مرنے کے بعد ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ شاید ہماری اس بہن اور بیٹی کے ذہن میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ہماری بہن بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا بینک کے ساتھ تعلق ہے، اس کا سودی معاملہ کے ساتھ تعلق ہے، تقوی یہی ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، ہمارے علم کے مطابق وہ حق پر ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، اوکے، ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، انہیں شامل کرتے چلیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب ہیں نواب شاہ سے۔ عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ مفتی حضرات کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سب خیریت سے۔ آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، ایک مسئلہ ہے، مفتی صاحب سے جواب چاہیں گے؟ جی۔ اچھا، ایسے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال کہہ لیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو عروج دیتا ہے جی تو وہ اپنی کسی بھی قسم کی ترقی کی کوئی بات، عروج کی کوئی بات کسی سے زیادہ شیئر نہ کرے، ڈسکس نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر کے ڈر سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ان کا یہ نظریہ ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے تو اس کو بھی زیادہ مطلب شو نہ کریں، اس کی نمائش نہ ہونے دیں، دکھائیں نہ زیادہ، کسی کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح کی نظریہ جو رکھتے ہیں لوگ، وہ توحید پرست ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، جی بالکل، تو یہ اس طرح کا نظریہ صحیح ہے ایک موحد شخص کو؟ تو اگر ہم احتیاط کرتے ہیں، ایک تو احتیاط کہاں تک شریعت میں بتایا گیا ہے کہ کہاں تک کریں، اور اس وجہ سے دونوں حضرات، مفتی حضرات اس پہ بتائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے محمد عمیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ نواب شاہ سے مسد موجود تھے، شیخ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب۔ شیخ بڑا ہی امپورٹنٹ ترین سوال ہے، یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، العین حق، نظر بر حق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے، یہ نیکوں کو بھی لگ جاتی ہے اور بروں کو بھی لگ جاتی ہے، جی پیار سے بھی لگ جاتی ہے اور حسد سے بھی لگ جاتی ہے۔ آج کل تو زیادہ لوگ حسد ہی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو دوسرے نے اس کو دیکھا، وہ تہ باندھ کر آگے کوئی بندہ چادر پکڑا ہوتا تھا تو وہ غسل کرتے تھے، تو گزرنے والے نے دیکھا اور کہا کتنا خوبصورت جسم ہے، اتنی شدید نظر لگی کہ وہ غسل کرنے والا وہاں ہی گر گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگی۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث ہے کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا، اس پر جادو ہو گیا۔ جادو سے زیادہ نظر خطرناک ہے اور یہ زیادہ تر لگتی ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے صبح و شام کے مسنون اذکار کریں، اور مسنون اذکار میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح و شام کے مسنون اذکار کریں، اور مسنون اذکار میں یہ دعا صبح و شام مسنون اذکار کے ساتھ 100 دفعہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ معوذتین، جو قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس، کثرت کے ساتھ معوذتین پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ شیطان ابلیس خود ایک صحابی کو بتا کے چلا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ اگر آپ یہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، ہم تو شیطان کی بات نہیں نہ ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھا وہ جھوٹا، وہ شیطان ابلیس، لیکن تجھ سے سچ بول گیا ہے، تجھے سچا وظیفہ بتا گیا ہے۔
بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم۔ اس حوالے سے آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گا کہ کیا کس قدر توکل، اس نے جو ذکر کیا ہمارے بھائی نے کہ صبح شام کے اذکار بھی کر رہے ہیں، کس قدر اس بات پہ توکل رکھنا چاہیے کہ اذکار کر لیے تو انف ہے میرے لیے؟ جی ہاں، اذکار کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور شیخ محترم نے جو بتا دی ہیں وظائف، ان کی پابندی بھی لازم ہے اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ لیکن یہ جو نعمتیں ہیں نا، بندے کو ایسے بلا وجہ اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک حدیث آتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کی کئی سندیں ذکر کی ہے۔ ایک سند کے متعلق فرمایا کہ اس کی یہ سند جید ہے، عمدہ سند ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو حاجتوں اور ضرورتوں کے پورے کرنے میں بالکتمان چھپانے اس کے ساتھ۔ اچھا، یعنی جو تمہاری حاجت ہے وہ پوری ہو گئی ہے تو اب اس کا اظہار مت کرو، اس کو چھپا کے رکھو۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، ہر جو صاحب نعمت ہے نا اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ ایسی بات چیزوں کو وہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، لوگ حسد بھی کرتے ہیں، تو یہ اظہار ہاں ایسا ہے کہ جو نعمت حاصل ہے اب بندہ اس کو چھپائے، اس انداز سے چھپائے کہ فقیر نظر آ جائے۔ اچھے کپڑے پہن سکتے لیکن نہ پہنے، نہ پہنے، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو نعمت اللہ نے اس بندے پر کی ہے اس نعمت کے آثار بھی ظاہر ہوں اس بندے پر، تو یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ جو سوال تھا نا آخری، جو اس میں وہ ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ وہ پینشن نہیں لے گی، تو شیخ صاحب نے بتا دیا، وہ جواب انہوں نے مکمل کرنا تھا لیکن وہ آپ نے لائیو کالر کی وجہ سے شیخ صاحب نے فرما دیا کہ تقوی، پرہیزگاری اور جو ہے نا نیکی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس طرح چیزوں سے بندہ بچ ہی جائے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی لے ضرورت ہو بہت براہ راست یہ نہیں لے رہی تو وہ باپ کی طرف سے ہے، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ باپ جو بھی کرتا ہو وہ اس کی ذمہ ہے۔ اچھا، اور اگر اس کی میراث میں کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو اولاد اس میراث میں سے حصہ دار بن سکتی ہے۔ اچھا، یعنی گنجائش کی ایک صورت نکلتی ہے شیخ صاحب کی کلام سے جو میں سمجھا ہوں۔